السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس دنیا پہ انسانیت کی آمد کا قصہ اور واقعہ ہم سب نے بخوبی سن رکھا، پڑھ رکھا اور جان رکھا ہے. اس قصہ میں ہمارے لیے جہاں بہت سے اسباق ہیں، وہیں پہ آج ہمارے موضوع کے حوالہ سے ایک خاص سبق ہے. مختصر اشارتاً صرف اس واقعہ کو بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مالک کائنات نے قرآن کریم میں اس واقعہ کو تفصیلاً بیان فرمایا. جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر قسم کی نعمت سے نوازا گیا تھا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ریزسٹنس لگائی گئی، ایک روک اور پابندی لگائی گئی. فلا تقربا هذه الشجرہ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی پوری جنت آپ کے لیے اوپن ہے، کھلی ہے. جو جی چاہے، جہاں سے جی چاہے کھائیں پیئے، لطف اندوز ہوں. صرف ایک چیز کی پابندی ہے، یہ درخت ہے، وہ جس چیز کا بھی تھا اس کے قریب نہیں جانا. اللہ اکبر. یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے یہ اس چیز کی طرف زیادہ لپکتا ہے. ساری جنت اور جنت کی ساری نعمتیں جناب آدم علیہ السلام کے لیے کھول دی گئی تھیں، ان سب کی طرف توجہ نہیں گئی. جس چیز سے منع کر دیا گیا اس چیز کی طرف لپ کے شیطان نے بہکایا. ایک قصہ چل رہا تھا پیچھے، ایک دشمنی چل رہی تھی پیچھے.
اللہ رب العالمین نے سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، جنات سے۔ آدم علیہ السلام کو، شیطان کو اس کا غصہ تھا، دل میں قلق تھا، رنج تھا۔ اس نے آ کے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور ایک جگہ پہ الفاظ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آ کے جال پھینکا، بہلایا، پھسلایا، آمادہ کر لیا کہ اللہ نے جس کام سے منع کیا وہی کام کرو۔ اللہ اکبر، کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کو چکھ لیا یا جو بھی تھا، جنت سے نکالے گئے، زمین پہ اترے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ کی طرف سے کچھ الفاظ سکھلائے گئے توبہ کے لیے، تعلیم دی گئی کہ آدم علیہ السلام اب یہ کلمات دہرائیں تو اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یہ ہمارے موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ شیطان تھا مقابلے میں، اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، مانا نہیں، انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا، باقاعدہ قرآن کریم میں موجود ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب میں غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے، اپنے گناہ کو تسلیم کرنے کی بجائے کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میرا مقام، میرا رتبہ زیادہ بنتا ہے، میری انا مجھے مجبور کرتی ہے میں سجدہ نہ کروں، میرا مقام مرتبہ مجھے مجبور کر رہا ہے میں سجدہ نہ کروں، لہذا میں نہیں سجدہ کرتا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے مہلت چاہیے، مجھے ٹائم چاہیے۔ قال فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ دو کردار سامنے آ رہے ہیں، بات بڑی توجہ سے سمجھنی ہے۔ دو کریکٹر سامنے آتے ہیں، دو رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، فوراً اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اعتراف ہے، اللہ انکار نہیں، دلیل نہیں، بحث نہیں، مباحثہ نہیں، عذر نہیں کہ جب ساری جنت کھول دی تھی تو یہ کیوں روکا، اس میں ایسا کیا خاص تھا، نہیں ایسے ہو گیا، نہیں ویسے ہو گیا، نہیں میرا ارادہ نہیں تھا، نہیں شیطان نے کروا دیا۔ کوئی بحث نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں، سیدھا سیدھا اعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مانتے ہیں ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ رحم کرنے والی ذات ہے، آپ نے رحم کرنا ہے، غلطی ہم نے کی، رحمت آپ کی ہونی ہے، اگر نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گاٹا پانے والوں میں سو جائیں۔ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ کی، اعتراف کیا، غلطی کو مانا، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ تو ہے ہی بخشنے والی ذات، وہ تو ہے ہی رحمت والی ذات۔ یہ ہے پہلا کریکٹر، یہ ہے پہلا رویہ، یہ ہے پہلا انداز۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کا اعتراف کرنا سیکھیں، اس کو ماننا سیکھیں، آدم بنے، انسان بنے، شیطان نہیں بننا، شیطان کا پیروکار نہیں بننا۔ اس کا کردار کیا تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا؟ غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نافرمانی اس نے بھی کی، اللہ رب العالمین نے پوچھا لم تکن من الساجدین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ نہیں 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 نہیں، بحث بنتی ہے، دلیل ہے میرے پاس۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟
نہیں میں آگ سے بناؤں. مفسرین محدثین نے لکھا ہے یہ تفسیروں میں, باقاعدہ دلیلیں دینے لگا, کہنے لگا آگ جلائی جائے تو یہ اوپر کو اٹھتی ہے, مٹی پھینکی جائے وہ نیچے کو گرتی ہے. اس کا مطلب ہے جو اوپر کو اٹھ رہی ہے اس کا رتبہ اوپر ہونا چاہیے, جو نیچے گر رہی ہے اس کا رتبہ نیچے ہونا چاہیے, لہذا سجدہ مجھے ہونا چاہیے تھا, میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں. بحث شروع ہو گئی, دلیلیں لے آیا, اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کر رہا. حضرات محترم, میں نے اور آپ نے آج کے درس کے حوالے سے, آج کے خطبہ کے حوالے سے پہلا سبق یہ سیکھنا ہے, شیطان نہیں بننا, شیطان کا چیلا نہیں بننا, شیطان کا رویہ نہیں اپنانا, شیطان کا پیروکار نہیں بننا. آدم کا پیروکار بنے, انسان بنے, شیطان نہیں بنے. گناہ کر کے اوپر بحث کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے, غلطی کر کے غلطی کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانی رویہ ہے, برا کام کر کے اوپر سے دلیلیں دینا یہ شیطان کا کردار ہے. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ آدم کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ اصل انسان کون ہوتے ہیں؟ غلطی. کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر بیٹے ہی خطا کا پتلا ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے غلطی نہیں ہوتی, جس سے گناہ نہیں ہوتا, کمی کوتاہی نہیں, ہر ایک سے ہو جاتی ہے, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے. پرفیکٹ ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت میں, ان کے علاوہ کسی کو یہ کامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے. تو ہر ایک سے ہاں بہتر وہ ہے جو یو ٹرن لینا جانتا ہے. ہمارے ہاں اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے, ہمارے ہاں اس اصطلاح کوئی برے معنوں میں استعمال کر لیا گیا. کچھ موجودہ جو ہمارے ماشاءاللہ صاحب ہیں انہوں نے ایسا اس لفظ کو بدنام کر دیا کہ لوگوں نے اسے بڑا برا. اللہ کی قسم یہ تو ہمیں تعلیم ہے, اور یہ تو ہمیں سکھلا یو ٹرن لینا چاہیے, گناہ پہ ڈٹ جانا. او نہیں 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 پاجی, میں ایک باری جڑی گل کرتی میں ان پوری کرنی, چاہے وہ گناہ پہ ہے چاہے وہ ظلم پہ ہے, اور میں زبان دے بیٹھا ہوں, میں بات کر بیٹھا ہوں, انا آ گئی, تکبر آ گیا, غرور آ گیا, فخر آ گیا, اور یہ تو گناہ ہے, یہ تو شیطانی رویہ ہے, یہ تو شیطانی طریقہ. مسلمان تو یو ٹرن لیتے ہیں, مومن تو پلٹتے ہیں. خیر التوابون خیر الخطاؤن التوابون. اصل لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو غلطی کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, پلٹ آتے ہیں, رب کی طرف لوٹنا چاہیے, شیطان نہیں بننا. پہلی بات. اللہ اکبر. موجودہ معاشرے میں یاد رکھیں, میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, گناہ پہ نادم اور شرمندہ وہ ہوتا ہے, یو ٹرن وہ لیتا ہے جو گناہ کا اعتراف کرتا ہے. آدم علیہ السلام نے غلطی کو مانا, فوراً تسلیم کیا, تو توبہ کی. شیطان نے مانا ہی نہیں, توبہ ہی نہیں کی. اگر کرتا اللہ معاف کرنے والے تھے, اللہ شاید اس کو بھی معاف کر دیتا. پہلے اپنے گناہ کا اعتراف ہو, غلطی کو بندہ تسلیم کر رہا ہو, پھر واپسی کی راہ لیتا ہے. جو غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے رضامند نہیں, وہ معافی کس بات کی مانگے گا؟ جو اپنے گناہ ہی نہیں تسلیم کر رہا, جو اپنی غلطی کو مانتے ہی نہیں سرے سے کہ میں غلط ہے ہی نہیں, وہ غلطی کی معافی کیا مانگے گا؟ وہ تو مان ہی نہیں رہا. جتنے انبیاء جتنے پیغمبر, ان کی دعاؤں کے تذکرے پڑھ لیں, ان کے گناہوں کے معاملے جو غلطیاں کو مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لیں. ہر پیغمبر نے پہلے اعتراف کیا, رب انی ظلمت نفسی. موسیٰ علیہ السلام فَوَقَضَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, بحث مباحثہ ہو رہا تھا, دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے, ایک ان کے قبیلے کا تھا, ایک مخالف قبیلے کا تھا. اس نے ان کو ہیلپ کے لیے بلا لیا, مدد کے لیے بلا لیا, جو ان کے قبیلے والا تھا. موسیٰ آنا, یہ بندہ میرے اوپر چڑھ رہا ہے, میرے اوپر غالب آ رہا ہے. بھاگے گے اپنے بندے کو چھڑانے کے چکر میں, چھڑانے کے چکر میں وَوَقَضَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, اس کو مکہ مارا مخالف پارٹی کو, وہ بندہ وہیں پہ مر گیا. اب فوراً یہ نہیں کہا میں تو چھڑانے گیا تھا, میری تو غلطی کوئی نہیں, میرا تو قصور ہی کوئی نہیں, میرا تو جھگڑا ہی نہیں, میرا تو لینا دینے کچھ نہیں, لڑ تو یہ دو رہے ہیں, میں تو مدد کرنے کے لیے کیا ہوں. نہیں, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, فوراً اعتراف, اللہ غلطی میں نے کی ہے, ظلم میں نے اپنی جان پہ کی ہے, میں مانتا ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے معاف کر دی. یہی کام جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
اعتراف فوراً کیا، اللہ آپ کا کوئی معاملہ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی تعلیم مکمل تھی، آپ کی طرف سے سکھلایا سمجھایا مکمل گیا، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے معاملہ، انی کنت من الظالمین، اللہ آپ نے کچھ نہیں کیا، جو قصور ہے وہ میرا ہے، غلطی میں اعتراف کرتا ہوں، اللہ معافی اللہ معاف کرنے والے۔ وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داود علیہ السلام آزمائے گئے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے، لوگوں کو تبلیغ کے لیے نہیں نکل رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی ہی عبادت صرف کر کے اللہ کے کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو اتارا، انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ کیا، ان کے سامنے آ کے ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہے، مقصد مختصر معاملے کو کرتے ہیں، اپنی غلطی سمجھ آ گئی۔ وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ قرآن کریم سورہ 7 23واں سپارہ، فوراً احساس ہوا ہو اور میں تو غلط راہ پہ چل پڑا تھا، میری نبوت کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں کہ صرف حجرے میں رہ کے عبادت کروں، یہ قرآن کریم کا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میری نبوت اور میرے علم کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں کہ میں لوگوں کو تنتنا اپنے معاملات میں چھوڑ دوں اور میں یہ سمجھوں کہ نہیں میں عبادت کر رہا ہوں تو میرا معاملہ ٹھیک، نہیں 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 نہیں، فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، سمجھ گئے کہ نہیں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فوراً اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، اللہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، اللہ میرے اندر خامی آئی ہے، آپ کا کوئی معاملہ، کوئی بحث نہیں، کوئی میں عبادت ہی تو کر رہا تھا، میں نیک کام ہی تو کر رہا تھا، میں نے کون سی کو غلطی کی۔ موجودہ دور میں آپ یہ معاملات دیکھیں، ہمارے ہاں اعتراف نہیں، غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں، ہر بندہ اپنی اپنی سٹیج پہ، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے مقام پہ، اپنے اپنے ڈٹا ہوا ہے۔ آپ کسی بندے سے بات کریں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اقوال پڑھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اگر ان کو ہمارا آج کا موجودہ معاشرہ دکھلا دیا جائے تو پتہ نہیں ان کے ہمارے متعلق کیا رائے ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مومن کے مثال تو ایسی ہوتی ہے، اسے کوئی چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے اوپر یوں بوجھ محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہے، زلزلہ آ گیا اور وہ پہاڑ لرز رہا ہے، وہ کسی بھی وقت آیا تھا نا زلزلہ 2005 یا 7 میں، ہم نے پہاڑ پھٹتے دیکھے تھے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو، زلزلہ آیا ہو اور وہ پہاڑ گرنے کے قریب ہو، اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی، اس بندے کی کیا حالت ہو، کیسی گھبراہٹ۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے، اسے کوئی گناہ ہو جائے، اسے کوئی غلطی ہو، تڑپ رہا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا، نہ جانے اس کی کیسی سزا ملنی، اللہ رب العالمین پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا، مالک پتہ نہیں کس عذاب سے دو چار کرے، فوراً گھبرا رہا ہوتا ہے، لرز رہا ہوتا ہے۔ اور میں منافق آدمی کی مثال ہی ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی، ہاتھ سے اڑا دی، اڑ گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک گناہ کیا، اچھا چلو ہوتا ہے، ساروں سے ہی ہوتا ہے، دوسرا کیا، وہ ساری دنیا ہی کر رہی ہے، میں کون سا اکیلا آپ کو نظر آ گیا ہوں، تیسرا ہوا، وہ ٹھیک ہے اتنا کچھ تو آج کل معاشرے، یہ نہیں ہے ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ یہی نہیں، ہر گناہ پہ ہمارے ہاں آگے سے دلیلیں ہیں، آگے سے بحث ہے، آگے سے مباحثے، اور پھر جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول سنیے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد کہا کرتے تھے لوگوں میں تم لوگوں کو جس معاملات میں الجھا ہوا دیکھتا ہوں، تابعین تھے نا ان کے سامنے، تبا تابعین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دیکھی ہے، جس نے کسی نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اللہ رب العالمین نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ان سے مخاطب ہو کے کہا کرتے تھے لوگوں میں دیکھتا ہوں تم ایسے معاملات میں مشغول ہو جو تمہاری نگاہ میں ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑا معمولی سا گناہ ہے، ہلکی سی بات ہے، چھوٹی سی چیز ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو موبقات، ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے، ہم ان گناہوں کو اتنا بڑا تصور کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کسی بندے نے یہ گناہ کر رہی، یہ تو تباہ ہو گیا ہے، یہ تو ہلاک ہو، تم ان کو معمولی جانتے ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو آج کا معاملہ دکھلایا جائے، کیا رائے ہوگی جناب انس کی؟ اس دور میں شرک تھا؟ نہیں،
قبروں کی پوجا تھی، مزاروں پہ منتیں تھیں، پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگنا، لپٹنا، چومنا، چاٹنا، پاؤں پکڑنا، یہ تھے؟ نمازوں کے ساتھ یہ سلوک تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ قرآن سے اتنی بے رخی تھی جو آج ہمارے ہاں ہے؟ احادیث کا یوں مذاق تھا جو ہمارے ہاں ہے؟ سنت رسول کو مذاق بنا کر رکھ دینا یہ اس دور میں تھا؟ اللہ کی قسم نہیں، یہ ساری چیزیں تب تو نہیں تھی۔ اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کے درمیان ایسے ایسے معاملے آگے، ہم انہیں ہلاک کر دینے والی چیزیں شمار کرتے تھے، تم ان کو معمولی سمجھتے ہو، تم ان کی اہمیت ہی نہیں سمجھ، تم اعتراف کرنے بھی نہیں آتے، تم تسلیم کرنے بھی نہیں آتے۔ ان کو آج لے کے آیا جائے اور دکھلایا جائے یہاں لوگ غیر اللہ کے مزار پہ گر رہے ہوتے ہیں، درباروں پہ گر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اٹھا کے کوئی کہ اللہ کے بندے یہ حرام ہے تو آگے سے گلے پڑ جاتے ہیں، تو وہ بڑا مفتی آگے، تمہیں زیادہ دین کا پتہ ہے کون سا شرک اور کیسا شرک۔ نذرانے نہ مانے جا رہے ہیں، دھاگے باندھے جا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو۔ بدعات کی وہ صورت ہم نے نکال لی ہے، اللہ اکبر۔ دین کا ہم نے وہ حشر اور حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کوئی بندہ کسی سے دین کی بات کر کے دیکھ لیں آگے سے گلے پڑنے کے لیے تیار ہے۔ کسی کو نماز روزے کی تلقین کر کے دیکھ لیں آگے سے آپ کو وہ ذات کی سناتا ہے کہ آپ اپنا منہ لے کے رہ جاتے ہیں یہ بات میں نے سے کیا کی اور جواب مجھے کیا مل رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے نا۔ اعتراف کو کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں میرے اندر خامی ہے، نہیں بھائی جان آپ نے مجھے بالکل صحیح سمجھایا، میں نے داڑھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سنت جس نے نہ رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا، آپ نے مجھے بالکل صحیح سمجھایا، میں اندر ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے پاس بے شمار تھے۔ نماز کے حوالے سے تلقین کر کے دیکھ لیں حضرت صاحب ٹھیک ہے آپ اپنی پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے ہیں، مجھے بھی ٹائم ملے گا، میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میری حالت نہیں ٹھیک، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے، بے شرمی کی انتہا ہے تمہارے لیے، ایک گناہ کر رہے ہو اوپر سے آگے سے دلیلیں دے رہے ہو، اوپر سے آگے سے ہیلے بہانے، یہ تو شیطانی رویہ ہے، یہ شیطانی کریکٹر ہے، یہ شیطانی انداز ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، پہلا سبق، پہلی بات، جو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا سیکھ، گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے، گناہ کی تنگی محسوس کرتا ہے، دل میں کلک پیدا ہوتا ہے، دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی مثالیں، اشارے اگر کرنے پہ آئیں تو وقت یہیں پہ سارا ختم ہو جائے۔ 3 روایات جو احادیث میں ملتی ہیں، جناب ماعز کی، گناہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اصرار کرتے رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ کیسی معافی؟ پتھر مار مار کے رجم کرتے، گناہ جینے نہیں دے رہا۔ وہ غامدہ قبیلے کی جو عورت آئی تھی، خاتون آئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اور ہوش میں ہو، پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہتی ہو؟ مجھے پتھر مار مار کے رجم کرے۔ کیوں؟ گناہ جینے نہیں دیتا، غلطی کا احساس یہ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے توبہ استغفار ایسے قبول ہونی ہے کہ مجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، یہ گناہ کے ساتھ جی نہیں سکتی۔ 3 واقعات ملتے ہیں، لوگ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتراف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں دل نہیں کرتا اب گناہ کے ساتھ زندہ رہنا، مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، زندگی قبول نہیں ہے۔ یہ ہے دل میں کلک پیدا ہونا، یہ ہے دل میں رنج پیدا ہونا، دل میں بے چینی پیدا ہونا گناہ کے بعد، اور یہ بے چینی پیدا ہوگی تو گناہ کا اعتراف ہوگا، تو غلطی کا احساس ہوگا، پھر بندہ توبہ تائب کی طرف جاتا ہے، پھر بندہ اللہ سے رجوع کرنے کی طرف، پھر بندہ یو ٹرن لیتا، وگرنہ یو ٹرن ممکن نہیں، وگرنہ معافی ممکن نہیں۔ سب سے پہلا سبق آج کا یہ سیکھ کے جائے، اللہ کے لیے اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھیں۔ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے بنے، شیطان کے پیروکار نہ بنے، اعتراف کر لیں، مان لیں، ہاں ہوتی ہے غلطی، ہاں میں غلط ہوں، ہاں مجھ سے نماز میں سستی ہوئی، ہاں مجھ سے بات چیت میں غلطی ہوئی، ہاں میں نے گفتگو میں غلط بات کر دی، ہاں میں نے گالی بک دی، میں نے غلط کیا، ہاں میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ خلافی کی، ہاں مجھ سے برائی ہوئی، ہاں میں نے گناہ۔ اللہ کی قسم پہلا سٹیپ یہ اپنے اندر پیدا کریں، یہ رویہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا شروع۔ دوسرا سٹیپ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک لمبی بات ہے، ایک لمبا چیپٹر ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے آ جاتا ہے، احادیث مبارکہ بے شمار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بندہ اللہ کی طرف جب واپس پلٹتا ہے، بندہ صرف ایک بالشت بڑھتا ہے، ایک بالشت، ہمارے ہاں جسے پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں،
ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایک ہاتھ کے برابر، بعض نے کہا یہ گز کے برابر والا ہاتھ ہے، مکمل ایک ہاتھ، اللہ رب العالمین ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ بندہ پیدل چلتا ہوا اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دوڑتے ہوئے بندے کی طرف آتا ہے۔ اللہ تو منتظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آج تک یہی سن رکھا ہے عمومی طور پہ، اللہ رب العالمین رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور رات کو اللہ رب العالمین نہیں، اللہ کی قسم مکمل حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر روز رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی گناہ کی معافی مانگنے والا مجھ سے گناہ کی معافی مانگے، میں رب اس کو معاف کر دوں۔ اور روزانہ دن کے وقت اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ حدیث کم سنائی جاتی ہے۔ روزانہ رات کو بھی اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، روزانہ دن کے وقت بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کوئی رات کو تاریکی میں، رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرے، ہاتھ اللہ نے پھیلایا، معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ اور لوگوں افسوس کی بات، رب نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، ہم ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، ہم اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم رجوع کرنے کو تیار۔ اللہ معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ معافی کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں ان لوگوں میں کہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین نہیں تم سے سوال کریں گے اتنے گناہ کر کے آئے ہو، اتنے برائیاں لے کے آئے ہو، اتنے معاملات بگاڑ کے آئے ہو، نہیں 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 نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم جتنے مرضی گناہ لے کے آؤ اللہ سارے کے سارے معاف کر دیں گے۔ حدیث قدسی ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا ہے یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان منکا ولا ابالی، آدم کے بیٹے جب تک تو امید آس رکھے، تو یقین رکھے اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ رحم کر، جب تک تیرا یہ ایمان اور یقین ہو تو مجھ سے معافی مانگ کر آدم کے بیٹے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان منکا، آدم کے بیٹے تو کسی بھی حالت میں ہوگا۔ پھر آگے وضاحت ہے لو بلغت ذنونک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، پریشان نہیں ہونا، اداس نہیں ہونا، نا امید نہیں، آدم کے بیٹے تو پھر راجا آگے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا، جولی پھیلا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، آدم کے بیٹے میں تجھے مکمل گناہوں سے معاف کر دوں گا، میں پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں۔ اگلا ٹکڑا، آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر لیں، زمین کی وسعتیں یہ ساری کی ساری گناہوں کے ساتھ بھر جائے، تو پھر میرے پاس آ، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، آدم کے بیٹے میں تجھے پھر معاف کر دوں گا، ولا ابالی، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ شاید سنائی ہو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، میرے فرشتوں یہ بندہ کس لیے آیا؟ اللہ گناہ کر کے آیا، پسندیدہ حالت ہے نہیں، نافرمانی کر کے آیا، آپ کی حکمت ولی کر کے آیا، بندہ یہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ آپ سے استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، کہتا گناہ ہوا ہے، اعتراف کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس کا مطلب ہے اس نے گناہ کیا، اسے پتہ ہے کہ رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو رحمت کر، میرے بندوں اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کی امید ہے، اس کی آس، گھر نہیں بیٹھ گیا، منہ نہیں موڑ لیا، ہو گیا پا جی تو انہوں کی پتہ گناہ ہی بڑے نے اور اللہ نے معاف، اللہ کی قسم نہیں۔ یہ جملے نہ کہاں کریں، اپنے آپ کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں بڑا کسر نفسی کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی عاجزی اور انکسار، یہ کوئی عاجزی اور انکساری نہیں، وہ گناہ بڑے نے سانوں کی تھے معافی، نہیں 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 نہیں، انکا رجوتنی ما دعوتنی غفرت لک علی، جو امید آس رب سے بنائیں گے اللہ ویسے ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے جو معاف کرنے کی طاقت قدرت رکھتا ہے، یہ معافی مانگ رہے ہیں، فرشتوں گواہ بن جو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پھر نہیں باز آتا
اسے پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا، اس سے پھر غلطی ہوتی ہے، یہ پھر گھبراتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے، پھر اللہ کے سامنے آگے کہتا ہے اللہ گناہ ہو گیا، اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بناتا، فرشتوں بتاؤ یہ کیا کر گیا ہے، اللہ دوبارہ گناہ کر گیا ہے، کیا چاہ رہا ہے، اللہ پھر گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ بنو میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ حدیث میں تیسری مرتبہ کا تذکرہ، یہ بندہ پھر رہتا ہے گناہ کر کے، پھر ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر، پھر کہتا ہے اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم میں جب یہاں پہ بولتا ہوں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، سگے ماں باپ بھی تیسری مرتبہ بیٹا کو غلطی کرے نا تو جوتا اتار لیتے ہیں، کہتے ہیں تجھے حیا نہیں آتی، بے شرم آدمی تو ایک ہی کام بار بار کر رہا ہے، یہ تجھ سے بار بار ہی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو تے ہے ہی انجدہ، تو تے ہے ہی فلانا ٹمکانا، تیری تے عادت بن گئی، یہی رویات ہے نا۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسری مرتبہ گناہ کر کے جاتا ہے، اللہ اب کی بار فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ بندہ کس لیے آیا ہے، اللہ گناہ کر کے آیا ہے، پھر گناہ کر کے آیا ہے، پھر گناہ کر کے آیا ہے، چاہتا کیا ہے، اللہ پھر معافی مانگ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا مطلب یہ ہے، اس کو پتہ ہے رب ایسا ہے جس سے بار بار معافی مانگی جائے وہ بار بار معاف کرتا ہے، اس کا ایمان اور یہ نا امید نہیں، یہ مایوس نہیں، یہ جملے نہیں کاسرا پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، نہیں، امید لے کے آیا، یقین لے کے آیا، اس کو پتہ اس کا رب بار بار گناہ کرنے میں معاف کرتا ہے۔ میرے فرشتوں لکھو یہ جب تک گناہ کر کے معافی مانگتا رہے گا میں رب اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم دروازے کھلے ہیں، اللہ کی طرف سے ندائیں ہیں، اللہ کی طرف سے صدائیں، اللہ کی طرف سے پکار ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک موت کا غرغرہ نہ لگ جائے، ہماری زبان میں جس کو نزع لگنا کہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، یا پھر فرمایا جب تک قیامت کا دروازہ نہ کھل جائے، سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، بندہ گناہ کر کے معافی مانگتا رہے، اللہ معاف کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ نہیں پوچھتے غفرتو لک علی ما کان منک ولا ابالی، اللہ نہیں پرواہ کرتے، اللہ کو پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے جن سے غلطیاں ہوں گناہوں رجوع کرے، یوں ڈر لے، واپس آئیں، واپس پر معافی مانگے، سیکھیں، پلٹے۔ پیغمبروں کے واقعات کیوں ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان، یہ کیوں ہمیں قرآن آج تک سکھلاتا ہے بتلاتا ہے، ہر پیغمبر نے اپنے گناہ کے معافی مانگی، رجوع کیا، اور یہ اس لیے ہے اگر پیغمبروں سے غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کیوں نہیں مانگتے، ہم کیوں نہیں پلٹتے، ہم کیوں نہیں رجوع، ڈٹے ہوئے ہیں، اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں، اوپر سے ٹکر لے لی ہوئی ہے، نہیں 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 اینج نہیں سی، یہ نہیں تھا میرا قصور، نہیں 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 نہیں، رب کے سامنے دلیلیں نہیں چلتی، وہاں بحث نہیں چلتی، وہاں مباحث ہے، وہاں تسلیم ہے، اعتراف ہے، عاجزی ہے، انکسار، ادھر جھکنا سیکھیں، ادھر ماننا سیکھ، اور جو سیکھ جاتا ہے اللہ اکبر، وقت کم ہے، اللہ کی قسم میں تو یہ کہا کرتا ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے لالچ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بندوں کو ابھارا گیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اگر ایسی قوم آ جائے جو گناہ ہی نہ کرے اور پھر گناہ نہیں کر رہی تو استغفار نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسی قوم کو ختم کر دیں گے، ان کے بدلے ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ بھی کرے اور پھر استغفار بھی کرے۔ اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ کو محبوب ہے ایسا بندہ جس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہ کی اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کو یہ معافی مانگنے کا عمل بڑا پسند، اللہ خوش ہوتے ہیں، ایسے کتنا خوش ہوتے ہیں، حدیث مشہور و معروف ہے آپ نے سن رکھی، جس طرح کسی کی گمشدہ سواری اسے مل جائے وہ خوش ہوتا ہے، یا جس کو زندگی دوبارہ نہیں مل جائے۔ اس حدیث کا خلاصہ اصل یہ ہے، صحرا میں تھا، سواری چھن گئی، موت کا انتظار کر رہا ہے، دوبارہ سواری پلٹ آئی، جو نئی زندگی ملنے والی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اور انعامات بے شمار، میں نے صرف ایک اشارے آپ کو دینے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کی جو سورہ مبارکہ ہے 29 پارے میں سورہ نوح،
اس میں تذکرہ کیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا۔ لوگ آج کل بڑا سوال کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، آخری عشرے کے حوالے سے، کوئی دعا سکھلائیں، کوئی ذکر بتلائیں، کوئی وظیفہ بتلائیں، کاروباری طور پہ پریشان ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے ایک امام کا، اللہ اکبر، ان کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا حضرت صاحب قحط سالی پڑ گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو کوئی وظیفہ بتلائے، کوئی دعا سکھلائے۔ کہنے لگے استغفار کرو، جا کے استغفر اللہ اپنے گناہوں کی معافی۔ اٹھا اور چل دیا۔ ایک دوسرا شخص آیا، آگے کہنے لگا حضرت صاحب گھر میں اولاد نہیں ہے، دعا کرے اللہ مجھے اولاد۔ کہنے لگے استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، استغفر اللہ کا کلمہ پڑھو۔ اٹھا اور چل دیا۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے آگے کہا جی مال کی بڑی کمی ہے، رزق نہیں ہے، کام کاروبار نہیں چل رہا، مندہ بڑا چل رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، موجودہ دور کے مطابق لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کیا کریں؟ کہنے لگے استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ پاس ایک ساتھی بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ کو کوئی دوسرا وظیفہ نہیں آتا؟ جو آ رہا ہے استغفار کرو، جو آ رہا ہے استغفار کرو۔ کہنے لگے نہیں مجھے آتا ہے، لگتا ہے تمہیں قرآن نہیں آتا۔ کیا ہے قرآن؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ وظیفہ سکھلایا ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے ان کے لیے بارشوں کا نزول کرتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو استغفار کرتا ہے اللہ مال کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَبَنِينَ، جو استغفار کرتا ہے اللہ ان کو اولاد عطا کرتے ہیں اور بیٹے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے باغات اگاتے ہیں، ان کے لیے نہریں جاری کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے، سوال کرنے والوں کے لیے یہ جواب ہے۔ اللہ کی قسم کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا توبہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے انعام ہے جس کے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ تھمایا جائے گا اس میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے، معصوم عن الخطا، غلطیوں گناہوں سے پاک ذات، فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 100 کی تسبیح پڑھتے ہیں نا ہم، فرمایا 100 سے زیادہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتا ہوں۔ یہ وظیفہ بنا لیں، استغفار کو اپنی عادت بنا لیں۔ رزق چاہتے ہیں تب بھی، اولاد چاہتے ہیں تب بھی، مال چاہتے ہیں تب بھی، بارشوں کا صحیح وقت پہ نزول چاہتے ہیں تب بھی، کسان ہیں تب بھی، باغات چاہتے ہیں تب بھی، جائیداد چاہتے ہیں، وراثتیں چاہتے ہیں تب بھی، کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ خوشخبری ہے۔ اور پھر موجودہ معاشرے کے حوالے سے ایک اور بات وہ بھی ساتھ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کرونا کا عذاب آیا، بولے مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، برے حکمرانوں کا عذاب آیا ہوا ہے، طرح طرح کے عذاب ہم پہ مسلط ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جو قوم استغفار شروع کر دیتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتی ہے، اللہ ان کے اوپر سے عذابوں کو ٹال لیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا قصہ سنا ہے نا، یہ تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پیچھے سے قوم کی حالت کیا تھی؟ قرآن کریم میں یہ واحد قوم ایسی تھی جن کے اوپر عذاب آیا ہوا برسنے سے پہلے اللہ نے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ان کے استغفار کا، ان کی توبہ کا، اپنے گھروں سے نکل کے کہنے لگے نہیں 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 اب گھروں میں نہیں رہنا، جنگلوں کا رخ کیا، بچوں کو جان بوجھ کے ماں سے الگ کیا، کہا یہ چیخو پکار کریں گے رب کو ان کی حالت پہ ترس آئے گا، مائیں علیحدہ بلکیں گی، اللہ رب العالمین کو ان کی حالت پہ، ویسے بھی تو عذاب آ گئے تو مرنا ہی ہے، تو ان کو الگ کرو، ان کو رونے چیخنے دو، چلانے دو، اللہ کو ان کی ذات پہ، اللہ کو ترس آتا ہے، اللہ کو رونا چیخنا چلانا بڑی دور کی بات۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بہ جائے کتنا ہوتا ہے؟ مفسرین نے کہا یہ بہتا نہیں ہے، یہ گرتا نہیں ہے، یہ صرف پلکوں کو بھگو جاتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خشیت سے صرف اتنا سا جو گھبرایا کہ اس کی ایک پلک بھیگ گئی، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ تو پھر بھیگنے کی بات ہے نا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہوئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کب کبا اٹھا، اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں رسیدہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات۔
بات بات کے اوپر معاف کرنا. اللہ منتظر ہے، ہم انکاری بنے بیٹھے ہیں. اللہ کے لیے رمضان نکلنے لگا ہے، مغفرت کی گھڑیاں تھی، یہ جانے لگی ہیں. آج کے خطبہ کا مقصد یہ تھا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو ہر سال آخر میں سنایا کرتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان جہاں پہ مغفرتیں لے کے آتا ہے، جہاں پہ رحمتیں لے کے آتا ہے، وہیں پہ ایک لعنت بھی ہے، ایک ہلاکت بھی ہے، ایک بربادی بھی ہے. کن کے لیے؟ جن کی زندگیوں میں رمضان آئے لیکن وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں. ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے. میں یہ اس لیے آخری جمعہ رکھتا ہوں حضرات محترم، یہ وقت آ گیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جانے کا. پیچھے گنتی کے چند دن رہ گئے، 4 یا 5 دن کی بات رہ گئی. اب ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا جو ہم نے کرتوت کی ہے، جو ہم نے کمائی کی ہے، وہ ہمارے پاس رکھ دی جائے گی. ہمیں بتلا دیا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا رمضان ایسا تھا، تم نے اپنی گردن کو آزاد کروایا جہنم سے یا نہیں کروایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نہیں مانگی. اللہ کی قسم ابھی وقت ہے. یہ مسجد سے نکلنے سے پہلے بھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہی ہے وقت ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتا. اللہ رب العالمین سے ابھی یہیں پہ بیٹھے سچے دل سے توبہ کر لیں. اور یہ سنت سے ثابت، احادیث سے ثابت. جناب موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ذہن میں رکھیے گا. جب بارش کے لیے نکلے تھے، اس بندے نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، ارادہ کر لیا تھا دل میں، اللہ رب العالمین سے رجوع کیا تھا، اللہ نے بارش برسائی تھی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اللہ آپ نے کہا ہے وہ بندہ مجلس سے اٹھ کے نکلے تو بارش ہوگی. اللہ بندہ تو کوئی اٹھا نہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ اس بندے نے دل میں رب کے ساتھ رجوع کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ دکھلا تو دے بندہ کون ہے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا تھا موسیٰ جب وہ گناہگار تھا ہم نے تب نہیں تھا دکھلایا، اب تو اس نے معافی مانگ لیا، اب کیوں دکھلائیں. اللہ رب العالمین پردے رکھنے والی ذات ہے، اللہ چھپانے والی ذات ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بلائیں گے بندے کو، اپنے پاس بلا کے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹیں گے، دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دیں گے. وہاں پہ اس کا اعمال نامہ کھول کے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں رکھیں گے اور مالک کہیں گے بندے دیکھ یہ تیرا گناہ تھا، میں نے دنیا میں بھی پردہ رکھا ہے، میں نے آج بھی ساری کائنات سے چھپا کے صرف تجھے دکھا رہا ہوں، تیرا یہ گناہ ہے. میں اللہ لوگوں کو نہیں بتلا رہا کہ تیرے پاس یہ گناہ ہے. بندے دیکھ تو نے یہ بھی گناہ کیا، میں اللہ نے تجھ سے یہ بھی چھپا کے رکھا، دنیا میں بھی پردہ رکھا، میں اللہ آج بھی چھپا رہا ہوں، میں لوگوں کو نہیں بتلا رہا، تو یہ گناہ بھی کرتا. اللہ ہم سب کے گناہوں پہ پردہ فرمائے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رحمت کی چادر اٹھائی جائے گی، اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا، گناہ والا پرچہ بیچ میں سے ویسے ہی خالی ہوگا، ویسے ہی صرف نیکیاں تھما دی جائیں گی، چاہے لوگوں کو دکھلا تو نیکی تھا. اللہ ہم سب کو ایسا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے. پھر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ لالچ ہے، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے ترغیب ہے، اللہ کی طرف سے بلانے کی دعوت کا ذریعہ ہے. جو آگے سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں. جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ اتنی بڑی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. جو بندہ اپنے گناہوں سے ابھی لمحات ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں مانگیں گے اپنے گناہوں کی معافی. یہاں پہ بھی گھر جا کے بھی اکیلے تنہائی میں اللہ کی قسم پینڈنگ نہ کرنا. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لٹکانا نہ کہ بھی 4 دن پڑے ہیں 5 دن پڑے، روزانہ اموات کے اعلان سن رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس کوئی شوٹ ہی تو نہیں کہ ہم نے آخر رمضان تک جینا ہے، ہم نے 29واں روزہ دیکھ، ہمارے پاس کیا شوٹ. اللہ رب العالمین سے ابھی سچے دل سے توبہ استغفار کریں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ جو توبہ طائب کر کے آتا ہے اللہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے خوش آمدید ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہے. اس لیے جو بندہ پلٹے
لالچ ہو لوگوں کے ذہنوں میں، یہ چاہت ہو لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم اگر رجوع کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعامات ہے، اللہ کی طرف سے خوش آمدید ہی ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت ہی ہے، اللہ کی طرف سے ریجیکٹ کرنا نہیں، ٹھکرا دینا نہیں۔ ہم انسانوں کی کمیاں کمزوریاں کوتاہیاں، ہم شیطانی طریقہ کار پہ چل پڑتے ہیں، ہم شیطانی رویہ اپنا لیتے ہیں، ہم ایک گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اصرار شروع کر دیتے ہیں، دلیلیں بہانے ہیلے لے کے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم نہیں، انبیاء کا شیوا یہ رہا ہے، انبیاء کا طریقہ کار یہ رہا ہے، گناہ ہوا، غلط ہوئی، فوراً اعتراف کی، اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ جو نہیں مانگتا، جو معافی نہیں مانگتا، جو اعتراف نہیں کرتا، وہ شیطان کے طریقہ کار پہ چلتا ہے۔ آج ہی ابھی ہی اپنی ساری غلطیوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی بہہ گیا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے۔ اور رمضان کے حوالے سے میں خصوصی کہا کرتا ہوں، رمضان کو بغیر روئے ہوئے نہ گزرنے جانے دے۔ یہ رمضان کو ایسے نہ گزرنے دیجیے گا کہ آپ نے اپنے گناہوں کے اوپر آپ نے آزردہ نہ ہوئے ہو، آپ روئے نہ ہو، آپ نے رو کے معافی نہ مانگی اور مہینہ گزر جائے، یہ کام نہ ہونے دیجیے گا۔ لازماً کہیں بھی کسی بھی جگہ بھی اپنے کمرے میں بند ہو کے، واش روم میں بند ہو، کہیں بھی بیٹھ کے اکیلے تنہائی میں، سٹور روم میں، اللہ رب العالمین کے سامنے رو لیجئے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ معاف کرنے والے۔ دعاؤں کی درخواست ہے بیماروں کے لیے، قرض خواہوں کے لیے، اور بھی کافی ساتھیوں نے کافی دعاؤں کا کہا۔ ایک بیٹا بھی آیا تھا، بچہ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے بابا بیمار ہے۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کے لیے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ، ان کے سارے قرض اتارنے کے اللہ صورت پیدا فرمائے۔ مسجد کے چندہ کے حوالے سے اعلان ہے، قاری صاحب محترم نے بتلایا، ان کا ایک شاگرد ہے، اس نے وعدہ کیا کہ جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی ہر ماہ وہ 1,00,000 روپیہ دیا کرے گا، اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ باقی بھی ساتھی لازماً، یہ آخری جمعہ خطبہ وداع ہے، اس کے بعد دوبارہ ہم نے اگلے سال تک اعلان نہیں کرنا، تو ساتھیوں سے گزارش ہے اللہ کی قسم مسجد کو مانگنے کے لیے مجبور نہ کیا کریں، یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں کہ مسجد کے سپیکروں سے آپ کو بار بار چندہ کے لیے کہا جائے، آپ کو کہا جائے کہ مسجد مقروض ہو رہی ہے یا مسجد کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو خود خیال ہو۔ بڑے ساتھی ہیں، بہت سے ساتھی ہیں، کچھ کے باہر نام لکھے گئے، کچھ نے نام لکھنے سے منع کر دی، الحمدللہ بہت سے ساتھیوں نے بہت تعاون کیا، لیکن ابھی بھی کچھ ساتھی ایسے ہیں جو باقی ہیں جن کی طرف سے ابھی تک نہ کوئی اعلان ہے نہ کوئی تعاون ہے۔ سارے ساتھی جتنی کوشش، ہمت، طاقت ہے اس کے مطابق تعاون کر کے جائیں، اللہ سب کا دی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نماز عید کے حوالے سے اعلان ہے، انشاءاللہ العزیز عید کی نماز حسب معمول جناح اسٹیڈیم میں انشاءاللہ العزیز 5:45 بجے 5:45 پہ عید کی نماز جناح اسٹیڈیم میں ادا کی جائے گی۔ اگر بارش ہوگی تو پھر عید کی نماز یہیں پہ ادا کی جائے گی۔ فطرانہ کے حوالے سے سوال ہے، گندم اور چاول اگر اس کو مکس کریں تو وہ تقریباً 200 روپیہ فی کس بنتا ہے، اور اگر خالی چاول کے اعتبار سے دیکھیں تو 300 روپیہ فی کس بنتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عمومی طور پر گندم اور چاول مکس استعمال کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے 200 روپیہ فی کس یہ فطرانہ ادا کریں۔ آخر رمضان میں 27ویں، 28ویں، 29ویں روزے دینا یہ زیادہ پسندیدہ اور مقبول ترین عمل ہے۔ نقدی اور جنس دونوں صورتوں میں دیا جا سکتا ہے، ہر فرد پہ لازم ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، نہیں رکھے، رکھوائے ہیں، جنہوں نے اس کی قضا دی ہے، ساروں کے لیے فطرانہ لازم ہے۔ یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات پہلے، ایک دن پہلے بچہ پیدا ہو فطرانہ اس کا بھی دینا ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہے فطرانہ اس نے بھی دینا ہے۔ غربت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ماڑا بندوں میں نے نہیں دینا، یہ دینا ہی دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان میں ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کا کفارہ بتلایا ہے، تو یہ فطرانہ ادا کر دیجئے گا۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد فطرانہ نہیں ہوتا، وہ عام صدقہ بن جاتا ہے۔ باقی دعاؤں کی جو درخواستیں انشاءاللہ نماز کے بعد ہم دعا کروائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک بر رؤوف الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنا نسألك يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنا نسألك يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنا نسألك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللہ یہ وہ سارے کلمات ہیں، یہ وہ سارے نام ہیں جن کے ساتھ آپ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جائیں، آپ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ آپ سے التجا ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ معاف کرنے والی ذات ہے، آپ رحمت کرنے والی ذات ہے، آپ مغفرت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے بڑے بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہوگی اور آپ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ اللہ پتہ نہیں ہمارا شمار ان میں ہوا یا نہیں ہوا، اللہ بھی اسی وقت التجا ہے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے لیے یہ زندگی بہت کا مسئلہ ہے، اللہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے کن کہنا فیکون وہ ہو جانا ہے، آپ کی رحمت کے سامنے یہ بڑا معمولی سا معاملہ۔ اللہ ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ کرنا جن کے پاس رمضان آیا لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اللہ آپ کے سامنے جھولی ملاتے اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے معافی مانگتے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اعتراف کرتے، اللہ تیری ذات کی قسم اعتراف کرتے۔ اللہ آپ نے پردے رکھے، اللہ اگر آپ ان پردوں کو اٹھا لیں لوگ منہ لگانا پسند نہ کریں۔ اللہ جس طرح اس دنیا میں عزتیں رکھی اللہ آخرت میں عزتیں عطا فرما دی۔ اللہ جس طرح اس دنیا میں گناہوں پہ پردہ رکھا اللہ آخرت میں بھی پردے فرما دیجیے۔ اللہ ہم اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل نہیں ہو سکتے، اللہ دوست احباب کی نظروں میں رسوا نہیں ہو سکتے، اللہ انبیاء کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ صحابہ کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ شہداء کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ عزتیں رکھ لینا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، ظاہری ہے، پوشیدہ ہے، اللہ آپ سے کوئی گناہ چھپا نہیں، اللہ آپ سے کسی گناہ پہ پردہ نہیں، اللہ سب گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اعتراف کرتے ہیں نمازوں میں سستیوں کا، جھوٹ کا، غیبت کا، چغلی کا، گالی گلوچ کا، اللہ بڑے بڑے گناہ کیے اللہ، لیکن وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ آپ کو کسی نے کچھ نہیں پوچھ رہا، آپ نے خود اعلان کیا وَلَا أُبَالِي، بندہ جب ہاتھ پھیلا دیتا ہے معافی مانگنے پہ جاتا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں دیکھتے اس کے اتنے گناہ کیوں ہے، اللہ آپ نہیں سوال کرتے۔ اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے۔ اللہ ہماری بھی خواہش ہے، اللہ ہماری بھی خواہش ہے،
اللہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے رحمت کی چادروں میں لپیٹ لیجئے۔ اللہ وہ کتنا عظیم ہوگا بندہ، وہ کتنا پیارا ہوگا بندہ جسے آپ اپنی آغوش کی چادر میں لیں گے۔ اللہ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادروں میں لپیٹ لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ جس طرح آپ نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور رکھا، ہمیں ہمارے گناہوں سے یوں دور فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سارے بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ لوگ جو چٹھیاں دیتے ہیں، اللہ یہ لوگ جو لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں، اللہ ان کا ایمان ہے آپ سے مانگا جائے، آپ دینے والے ہیں۔ اللہ ان کی امیدیں آپ سے نہ توڑنا، اللہ ان کی امیدوں کو پورا کرنا۔ اللہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، جن جن بیماریوں کا شکار، سب بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ مقروضوں کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے اختیار میں۔ اللہ آپ خزانوں کے مالک ہیں۔ اللہ ہم تو معمولی لوگ اور ہمارے معمولی قرضے، اللہ ان کے اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ مقروضوں کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرما۔ اللہ دنیا آسمان کے خزانے اللہ آپ کے پاس ہے، جو رزق کی کمی کا شکار اپنی جناب سے فراغ حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ اللہ لوگوں کی محتاجیوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ لوگوں کی محتاجیوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ لوگوں سے سوال کرنے سے محفوظ فرما لیجئے۔ اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ عزت والا حلال وافر رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ عزت والا حلال اور وافر رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کے رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجئے۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ لوگ اس کو زحمت بنا دیتے۔ اللہ ماں باپ کو لوگوں کی نگاہوں میں گرنے سے بچا لیجئے۔ اللہ بہترین رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجئے۔ اللہ بہترین رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجئے۔ اللہ جو بہنیں بیٹیاں بیاہ کے پریشان، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجئے۔ ان کے گھروں میں امن و سکون والے معاملے فرما دیجئے۔ آپس میں پیار محبت انسیت اتفاق کے ساتھ رہنے کی صورت پیدا فرما دیجئے۔ ہر قسم کے جھگڑے نچاکیوں سے اللہ محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد بغض عداوت کینے سے محفوظ فرما دیجئے۔ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، گناہوں سے پاک فرما دیجئے۔ اللہ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما دیجئے۔ ہمارے بچوں کو دین کا امام بنا دیجئے۔ ہمارے بچوں کو دین کا امام بنا دیجئے۔ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما دیجئے، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو امن سکون چین اطمینان ایمان عافیت والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے سینے کا نور بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگیاں دیجئے ہمارے ماں باپ ہمارا چہرہ دیکھ کے خوش ہو، اللہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہو۔ اللہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی غم نہ پہنچے، اللہ ان کے ماتھے پہ شکنے نہ پڑے، اللہ ان کی نافرمانیوں سے ان کی بے ادبیوں سے محفوظ فرما لے، صحیح معنوں میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سچے دل سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ اگر فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دی، اللہ ان کی مغفرت فرما دی، اللہ ان کی مغفرت فرما دی، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اللہ ان کے درجات کو،
اللہ تیرے پیغمبر نے یہ نقشہ کہتے ہیں جب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے آپ جنت میں ان کے درجات بلند کر دیں، ان کو اطلاع کرتے ہیں کہ تمہارے بچوں نے تمہارے لیے اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اللہ جنت میں ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیجیے، اللہ کو کمیاں کوتاہیاں تو ان سے درگزر فرما دیجیے، اللہ یہ مقدس مہینہ گزریے، اللہ کچھ نہیں کمایا اللہ، کچھ نہیں کمایا اللہ، رمضان کی ساری رحمتیں برکتیں ہماری جھولیوں میں بھر دیجیے اللہ، رمضان کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دیجیے، رمضان کی ساری مغفرتیں ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ، ہماری زندگیوں میں بار بار یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ، ہماری زندگیوں میں بار بار یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرما دیجیے، رمضان کی ساری رحمتوں مغفرتوں برکتوں سے ہمیں پوری طرح مستفیض فرما دیجیے اللہ، ان بد نصیبوں میں سے نہ کرنا جو اس مہینہ سے محروم رہے اللہ، ان خوش قسمتوں میں فرما دیجیے جنہوں نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آپ نے ان کو ساری رحمتیں عطا کر دی، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے اللہ، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما دیجیے، اس ملک میں امن کا توحید کا بول بالا فرما دیجیے اللہ، اپنے ان گھروں کو آباد فرما دیجیے اللہ، جو آپ کے گھروں کے ساتھ معاون ہے تعاون کرتے ہیں اللہ، آپ کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کی مسجدوں کے ساتھ آپ کے گھروں کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ، ان کی دنیا و آخرت کو آباد فرما دیجیے اللہ، ان کے گھروں کو آباد فرما دیجیے اللہ، جو کسی بھی طرح تیرے کسی بھی گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ، ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے اللہ، ان کی دنیا و آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ، کل قیامت کے دن قبر حشر کے عذاب سے محفوظ فرما لیجیے اللہ، کل قیامت کے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دیجیے اللہ، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیجیے اللہ، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیجیے اللہ، جنت الفردوس میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دیجیے اللہ، دنیا میں یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہی، آخرت میں محروم نہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جگہ عطا فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دیجیے اللہ، اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرما دیجیے اللہ، اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرما دیجیے اللہ، جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی قلوب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔